رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہیں، ساتھ روتی ہیں، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ جس رب نے گناہ گاروں کے لیے دنیا اتنی حسین بنائی، سوچو اس نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ جیسے میرا رب چاہے وہ جس کو چاہے رنگ لگا دے، پر امید رہیں مایوسی گناہ ہے۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے نا تو پھر بھی قیمتی رہتا ہے۔ وقت بدل جانے پر لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے یہ ایک بہترین مثال ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ پتوں نے جب بھی رنگ بدلا ہے نا، گرے ہمیشہ زمین پر ہی ہے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ یاد رکھیے بچے آپ کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آپ کا رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ سلوک بچوں میں سرایت کر جاتا ہے، لہذا ہر معاملے سے پہلے سوچیں کہ آپ بچوں کے دل و دماغ میں کیا بھر رہے ہیں۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔ عجیب ہے اس دنیا کے لوگ بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فلا يحزنک قولہم، لوگوں کی باتوں سے غمزدہ مت ہو۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ اس لیے نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ رب کا شکر بجا لائیں، نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ اچھے علم اور نصیحت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے خود تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔